نہریں چلتی ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ جو شیطان پیچھے وعدے دے رہا ہے نا، اللہ نے فرمایا وہ دھوکہ ہے سارا، وہ الا غرورا، وہ سارا دھوکہ ہے، لیکن میں تمہیں وعدے دیتا ہوں، توحید کو مان لو، توحید کو مان لو، شرک سے بیزار ہو جاؤ، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ سمجھ آئی ہے؟ شرک کو چھوڑ دو۔ سمجھ آ گئی؟ جی بھائی، چاہتے ہو کہ نہیں جنت میں جانا ہے؟ سمجھ آئیے؟ قرآن سے جڑو، قرآن سے محبت پیدا کرو، قرآن کو سمجھو، توحید کو سمجھو، توحید کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا، بے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جنت کے اندر دیدار الہی بھی نصیب ہوگا۔ کرنا ہے کہ نہیں دیدار الہی؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، جنت ساری نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں سے فرمائیں گے کیا کسی اور چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں، بتا دو۔ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ کیا آپ نے ہمارے چہرے کو منور نہیں فرما دیا ساری جنتوں کی نعمتیں دے کے ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دربانوں پردے ہٹا دو، سارے کے سارے پردے ہٹائے جائیں گے، پھر سارے جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے پھر کہیں گے یا اللہ جنت کی کسی نعمت کے اندر اتنا مزہ نہیں ہے جتنا تیرے دیدار کے اندر مزہ رکھنا ہے، جتنا تیرے دیدار کے اندر مزہ رکھنا ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں دیدار اللہ تعالیٰ کا؟ انشاءاللہ سب کریں گے، اور سب اسی طرح جس طرح آج اکٹھے دنیا کے اندر قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی ہمارا ساتھ اکٹھا رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، اور جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج لوگ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں، اپنی شکلیں سنوارتے ہیں، اپنے منہ سنوارتے ہیں، جب دفتروں کی طرف جاتے ہیں اور شادیوں کی طرف جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے، کوئی کلین شیو کرواتا ہے، کوئی اپنا کیا کام کرواتا ہے، کوئی مونچھیں سیٹ کرواتا ہے، پتہ نہیں کس طرح چہرے کروا کے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا بازار ہوگا جہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں مرد اور عورت صرف اسی لیے جائیں گے کہ اس بازار کے اندر اللہ تعالیٰ نے چہرے سجائے ہوئے ہوں گے، وہ مرد کے سامنے اللہ تعالیٰ چہرے کریں گے، ہاں بھئی کون سا چہرہ چاہتا ہے وہ چہرہ اختیار کر لے، تیری وہی صورت بنا کے رکھ دوں گا۔ عورت چاہے گی میرا یہ چہرہ بن جائے، اس کی وہی صورت بن جائے گی، مرد چاہے گا میرا یہ چہرہ بن جائے، اس کی وہی صورت بن جائے گی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جنت کے اندر بڑی نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے مومن کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، مومن کے لیے یہ تیار کر کے رکھی ہے، اور اس کی دعا کرنا یہ کوئی لالچ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار جنت نو کی اسی تو رب دی رضا لینی ہے، اور بدبخت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا اعد لہم جنات تجری، میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہے، تیرے لیے تیار کر۔ جب اللہ نے کہہ دیا میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہے تو اس کے لیے دعا کیوں نہ مانگے گی؟ بھئی جنت ملے گی تب جب اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی جب رضا ہی نہیں ہے پھر جنت بھی نہیں ملنی۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو اللہ نے انعام دینا ہے نا اپنے بندے کو، سمجھ آئی؟ سب سے پہلے جب اللہ راضی ہو جائے گا اللہ نے انعام کے اندر جنت دینی ہے، سمجھ آئی؟ جب اللہ نے راضی نہیں ہونا پھر جنت کہاں سے ملے گی تمہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، جنت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، میں جہنم کی پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چیز اگر ناخن برابر بھی دنیا کے اندر آ جائے، جنت کی کوئی ایک چیز ناخن برابر بھی دنیا کے اندر، ساری دنیا روشن ہو جائے گی، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، ماند پڑ جائے گی۔ جس طرح ستاروں اور چاند کی روشنی کو سورج ماند کر دیتا ہے نا، ختم کر دیتا ہے، اسی طرح جنت کی ایک ناخن برابر چیز دنیا کے اندر آ گئی، سورج کی روشنی کو بھی ماند کر کے رکھ دی۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی، اور ملے گی کس کو؟ جو اچھے عمل کرے گا، جو قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، صحیح معنوں میں ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرے، اس کو جنت ملے گی۔ مشرک کو جنت نہیں ملے گی، مشرک کے اوپر اللہ نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک کے اوپر جنت کو میں نے حرام کر دیا ہے، ایسے بندے کو میں نے اس کے لیے جہنم حلال ہے، مشرک کے لیے جنت حرام ہے، سمجھ آئی؟ لیکن موحد کے لیے جہنم حرام ہے اور جنت کیا ہے؟ حلال ہے، یاد رکھنا۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں آگے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون زیادہ سچا ہے عذرو بات کے اللہ سے۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ مومنین اور اہل کتاب کو زجر ہے، مومنین کو بھی اور اہل کتاب کو بھی زجر ہے، ڈانٹ ہے۔ نہیں مدار تمہاری امیدوں پر اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وہ بندہ جو عمل کرے گا برے تو جزا دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا ساتھ اس کے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائے گا واسطے اس کے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مددگار۔
بھئی یہ مومنوں کو بھی زجر ہے اور یہودیوں عیسائیوں کو بھی زجر ہے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اے مومنوں، اے یہود و نصارہ، تمہاری جو خواہشات آرزویں ہیں نا، مدار نجات جو ہے تمہاری آرزوؤں اور خواہشات کے اوپر نہیں ہے، بلکہ مدار نجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ہے، توحید کو ماننے کے اوپر ہے۔ جو تم اپنی طرف سے برے عمل کرو گے نا، من یعمل سوءا، اس کے مطابق تمہیں اجر بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات کو آگے رکھا، تمناؤں کو آگے رکھا، پھر قیامت والے دن تم اللہ کے علاوہ کسی کو دوست اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ یاد رکھنا، کوئی دوست نہیں بنے گا، کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں، یہودیوں عیسائیوں نے اس بات کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا ہے، بڑا بگاڑ پیدا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودی کہتے ہیں ہماری نسبت جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہماری کتاب تورات۔ حالانکہ بدبختوں کا تورات کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، تورات کے اندر بھی انہوں نے تحریف کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، حضرت موسیٰ سے کوئی لین دین نہیں، محض جھوٹے دعوے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہماری نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریے کو ذکر کیا، لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا۔ یہودی عیسائی کہتے تھے کہ جنت کے اندر ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ یہودی کہتے تھے صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جنت کے اندر جائے گا۔ عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جائیں گے اور جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہ یہودیوں عیسائیوں کا نظریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر۔ اسی طرح وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں، اور اللہ تو اپنے بیٹوں کو، اپنے پیاروں کو جنت دے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کو جنت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ نظریات شامل ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے وہ کہتے ہیں نا کہ یہودی عیسائی جنت میں داخل ہوگا، کوئی نہیں داخل ہوگا۔ آج مسلمانوں کے اندر تھوڑے فرقے، کوئی فرقہ کسی کی نجات کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیوبندی کہیں گے بریلوی جہنم میں جائیں گے، دیوبندی کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، بریلوی کہتے ہیں اہل حدیث کوئی نہیں جائے گا، بریلوی کہتے ہیں صرف ہم جائیں گے باقی کوئی نہیں جائے گا، اہل حدیث کہتے ہیں ہم جائیں گے باقی کوئی نہیں جائے گا، شیعہ کہتے ہیں ہم جائیں گے، امام حسین کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ سمجھ آئیے؟ نقش بندی کو دیکھ لو، سب کہتے ہیں ہم جائیں گے، قادری ہم کے جائیں گے، چشتی ہم جائیں گے، سہروردی ہم جائیں گے، باقی کوئی فرقہ کسی کے نجات کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج۔ سمجھ آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، سب باقی امتوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ ما انا علیہ و اصحابی، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، وہ صرف ایک فرقہ وہی ہوگا جس کے اوپر میں چلا اور میرا صحابی چلا، بس وہ فرقہ جنت کے اندر۔ یہ کام کون کر رہے ہیں آج؟ یہ کام کون کر رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں جی اہل سنت ہوں، میرا سنتی، میں سنی ہوں۔ کیا سنت کے ساتھ اس کا تعلق ہے آج؟ کوئی سنت کے ساتھ تعلق نہیں۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ نقش بندیہ کو دیکھ لو، قادری سلسلے کو دیکھ لو، آج انہوں نے کیا ہے، قبروں کے اوپر چڑھاوے دے لو، 11ویں دے لو، ختم دے لو، بس یہی کام رہ گیا۔ نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، گدی نشین مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس لوگوں کو نماز سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، کوئی کسی کام کا تعلق۔ چشتیہ کو دیکھ لو، یہ سلسلہ ایک چشتیہ، ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، لیکن آج صرف ان کے نام لیوا، قوالی، گانے، ڈانس، دھمال، یہی رہ گیا درباروں کے اوپر۔ انہوں نے سمجھا یہی دین ہے، اور بدبختوں نے اپنی قوالی کو حلال کرنے کے لیے ان ظالموں نے ایک بات گڑی کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے 99 لاکھ ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا تھا وہ ساز کے ذریعے، میوزک کے ذریعے سنایا تھا۔ اسلام کو انہوں نے لوگوں کے سامنے میوزک بنا کے پیش کیا تھا، اس لیے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ منسوخ کر دیا انہوں نے۔ یہ لوگ ہیں بزرگوں سے محبت کرنے والے، اپنا پرچار کرنے والے، بہت جھوٹے دعوے، جھوٹی نسبتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں سب نے۔ میں کہتا ہوں کوئی بندہ چاہے دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث ہے، جو مرضی کہلائے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورا اختیار نہیں کرے گا، قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے گا، جتنے مرضی القابات اپنے نام کے ساتھ لگا لے، لیکن جنت کے اندر وہ نہیں جائے، سیدھی بات ہے۔ سمجھ آئی؟ کوئی بندہ کہے میں اہل سنی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ شیعہ کو دیکھ لو، وہ کہتے ہیں امام حسین کے ساتھ لگ جاؤ، 10 محرم کو ماتمی جلوس نکالو، 10 محرم کو ماتمی کپڑے پہن لو، بس جنت تمہاری۔ سب نے اپنے اپنے ایک شعار، اپنی اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں سب لوگوں نے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ کو ماننے والا ہوں، لاکھ دعوے کر لے، جب تک وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو قرآن اور حدیث کے مطابق جو انہوں نے تعبیر دیا نہیں مانے گا، اس کا دعویٰ سارا باطل ہے۔ کوئی بندہ کہ میں چشتیہ ہوں، جب تک وہ چشتیہ بزرگوں کے جتنی بھی تعلیمات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے نہیں مانے گا، اس کے دعوے سارے کے سارے باطل ہیں۔ نقش بندیہ جو کہتے ہیں ہم نقش بندیہ کو ماننے والے ہیں، جتنے بھی بزرگ اس کے اندر سے گزرے ہیں، ان میں سے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سب کی قرآن و سنت کے مطابق تعلیم نہیں مانیں گے،
اللہ تعالیٰ بالکل اس کا جھوٹا سارے کا سارا باطل ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ سارے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقش بندیہ کے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے بزرگ تھے. ان کی سنتیں، ان کی تعلیمات ساری قرآن اور سنت کے مطابق، لیکن آج صرف ان کے نام لیوا رہ گئے. یاد رکھنا، صرف نام لیوا، جھوٹی نسبتیں بیان کرنے میں. یہ سارے یہودیوں عیسائیوں کے نظریات. یہودی عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہماری نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے، قیامت والے دن حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. اگر اللہ کسی یہودی کو پھینکے گے جہنم کی طرح، حضرت ابراہیم چلو واپس چلو جنت کے اندر لے گئے، تو مجھے ماننے والے، اس کی نسبت میرے ساتھ ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاتے ہیں، پہاڑیاں بناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بس پورا سال نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، سود بھی کھانا، حرام بھی کھانا، رشوت بھی کھانی، نہ نماز نہ روزہ، بس حضور کے نام کا ہم نے دے دیا، بس حضور ہمیں خود ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائیں خود. یہ یہودیوں عیسائیوں والا سارے کا سارا نظریہ ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے غلط عقائد اور نظریات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھیں، ایسے اسلام نے تعلیمات اپنے ماننے والوں کو نہیں، اپنے متبعین کو اسلام نے ایسے نظریات اور عقائد کا حامل نہیں ٹھہرایا. یاد رکھنا، سمجھ آ گیا؟ دیکھیں، ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا تو واسطے اس کے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی مددگار. یہودی عیسائی کہتے تھے نا قیامت والے دن یہ ہمیں چھڑا کر لے کے جائیں گے حضرت ابراہیم. حضرت عزیر کو انہوں نے بنایا تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں ہم، تو عزیر اللہ کے بیٹے، ہماری نسبت حضرت عزیر کے ساتھ ہے، حضرت عزیر بچائیں گے ہمیں قیامت والے دن. تو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہمیں بچائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ہم یہ دیگے دے رہے ہیں، ہمیں خود حضور بچا کے لے گئے. اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست اور کوئی کارساز نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ تمہارا. سمجھے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ بندہ جو نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور درا حال یہ کہ وہ ایمان والا ہو یعنی موحد ہو. یہ اللہ نے مدار نجات بتایا ہے. یاد رکھو، یہ مدار. پیچھے اللہ نے فرمایا مدار عذاب، کہ عذاب کا مدار جو تم اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے اوپر چلو گے وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. یہ مدار نجات ہے. نیک عمل کرو، ایمان والے توحید کو قبول کرو، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، عورت کرے یا مرد کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، موحد ہو، ایمان والا ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر بھی، ذرہ برابر بھی وہ ظلم نہیں کیے جائے گے. آگے یہ ہوگی جی، یہ بشارت ہوگی مسلمانوں کو، مومنین کو. آگے ترغیب ہے، اور یہ ترغیب ہے توحید کی طرف. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ، اور کون زیادہ اچھا ہے ازروئے مذہب کے، دینن کا معنی مذہب کر رہا ہوں، اور کون زیادہ اچھا ہے ازروئے مذہب کے، اس بندے سے اسلم جس نے جھکا دیا وجہہ للہ، اپنا چہرہ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. چہرہ اس وجہ سے اللہ نے ذکر کیا کیونکہ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو یہ انتہائی درجے کی، غایت درجے کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ سجدے سے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہو گیا عبادت کے اندر وہ بندہ جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو صرف اللہ کے لیے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ مخلص ہو، نہ کہ منافق ہو، اخلاص والا ہو. محسن مخلص ہو. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کرے ملت ابراہیم کی. حنیفہ، وہ ابراہیم کیسے تھے؟ یہ صفت حضرت ابراہیم کی بیان کی جو یکسو تھے، یکسو تھے یعنی سارے جہان سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کے در پہ جھکنے والے تھے. ایسے ابراہیم کی ملت کی وہ تابع داری کرے گا. ٹھیک ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست، یعنی جو بندہ حضرت ابراہیم کی حنیف والی صفت کو اپنائے گا اللہ اس کو بھی دوست بنائے گا اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طاغوت سے ٹکر لی تھی یا نہیں لی تھی؟ بولو سارے، لی تھی یا نہیں؟ طاغوت سے پوری حکومت سے ٹکر لی تھی. اور نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ایک ابراہیم نے صرف اپنے گھر سے شروع کیا تھا کام، شرک کی خلاف ورزی، شرک کی تردید اپنے گھر سے شروع کیا اور اپنے باپ سے شروع، پھر قوم، پھر محلے والے، پھر اس کے بعد چلتے چلتے وہ بادشاہ جو وقت کا نمرود تھا، ظالم جلاد، اس تک پہنچے تھے. یہ کوئی حکومت نہیں تھی، انفرادی طور پر توحید کو بیان کیا تھا. کوئی حضرت ابراہیم کے پاس اقتدار نہیں تھا، کوئی کچھ. یہ حنیفہ یہی مراد ہے کہ سب سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کے در پہ جھکنے والا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک صحابی تلاوت قرآن کر رہا تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
تو پیچھے جو اس کے مقتدی کھڑے تھے نا، اس میں سے کوئی ایسا صحابی کھڑا ہوگا، وہ بھی کوئی آدمی، جب اس نے یہ تلاوت سنی نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، اس کو یہ جملہ نماز پڑھنے والوں کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، وہ نماز کے اندر ہی بول پڑا، جب ابراہیم کی ماں نے سنا ہوگا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے دوست بنا لیا، تو اس کی ماں کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوئی ہوں گی، کتنی ٹھنڈی، یعنی اس سے رہا نہ گیا، وہ نماز کے اندر ہی بول پڑا یہ جملہ سن کے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ توحید بیان کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ، یہ اب توحید والے مضمون کا اللہ اختتام کرنے لگے ہیں۔ آپ کو خود معلوم ہوگا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے کلام کا رخ موڑا ہے، کس طرح رخ موڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک اللہ تعالیٰ مضمون ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي، توحید بیان کرتے کرتے اللہ نے دعوی توحید کو ذکر کر دیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کس کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے، یہ سب کا سب نظام جو چلا رہا ہے یہ صرف اللہ چلا رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ دعوی توحید اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آخر کے اندر اللہ نے فرمایا یہ جتنی کائنات کا تصرف، تدبیر، انتظام، سب کچھ چلانے والا میں ہوں، اس کے اندر میں نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا، کسی کو میں نے وزیر نہیں بنایا۔ بڑے لوگ سے آج ممبر و محراب کے اوپر یہ میٹھے میٹھے جو مولوی ہوتے ہیں نا، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، یاد رکھنا، یہ میٹھی زبان جو استعمال کرتے ہیں بڑے آرام سے، اور لوگ بھی بڑے کہتے ہیں یہ میٹھی زبان جس کی ہو نا، اس کا وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، وہ بہت اچھی تقریر، میٹھی چھری، یاد رکھنا یہ میٹھی چھری جو پھیرتے ہیں نا آج یہ میٹھی مولوی، یہ سب سے زیادہ یہ شرک بیان کرتا ہے، میٹھے لفظوں میں بیان کرتا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح یہ بات کر جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، کہتا خالق کل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کل بنا دیا، اب بڑے میٹھے انداز میں بات کر رہے ہیں، دیکھو کتنا بڑا شرک بیان کر رہے ہیں۔ خالق کل نے یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے سارے جہان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کل بنا دیا، سارے جہان کا مالک بنا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ لام جو ہے یہ اختصاص کے لیے، لام للہ کے شروع میں لام سے اختصاص کا مطلب صرف اللہ کے لیے، کوئی نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی آیتیں اللہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے، کسی کے پاس نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ مولوی یقین کرو اس نے قرآن سے عوام کو اسی لیے دور رکھا ہے تاکہ اس کو حق کا پتہ نہ چل جائے، ہماری روٹی بند ہو جائے گی ان کی، سمجھ آئی؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ پاک ساتھ ہر چیز کے احاطہ کرنے والے، یعنی تصرف بھی اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور احاطہ کرنے والے یعنی ہر کسی کے افعال اور اعمال کا اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، ذرہ ذرہ بھی اس کے علم کے اندر ہے، اللہ کے اندر، سمجھ آئیے؟ جزاک اللہ۔ یہ مضمون جو تھا نا دوسرا حصہ جو سورۃ النساء کا تھا، یہاں پہ آگے یہ ختم ہو گیا، آگے انشاءاللہ میں سمجھاتا جاؤں۔ یہ بیٹھیں جی، یہ ایک دو مشورہ کرنا ہے۔